السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب، خالد کی دکان کہاں پر ہے؟ خالد کی دکان یہاں سے بائیں جانب مڑ جائے، آخر میں آپ کو مل جائے گی۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ السلام علیکم خالد بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے انس بھائی؟ دراصل مجھے سفر پر جانا ہے اور کچھ پیسے اور زیورات میرے پاس ہیں جو میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ گھر پر رکھنے میں چوری ہونے کا ڈر ہے مجھے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہاری واپسی کب ہوگی؟ انشاءاللہ 1 سال بعد۔ اللہ سلامتی کے ساتھ آپ کو لوٹائے۔ بھائی امانت کیا ہے؟ 10,000 روپے اور بیوی کے کچھ زیورات ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ آپ کی کمائی میں برکت دے۔ تین مہینوں سے میرا بزنس ٹھپ پڑ گیا ہے اور مجھے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کسی طرح کی خرید و فروخت نہیں ہو رہی ہے۔ لگتا ہے اب میں فقیر ہو جاؤں گا۔ اب میں کیا کروں؟ کوئی تو راہ نکل آئے کہ میرا کاروبار پہلے کی طرح ہو جائے۔ کیا کروں میں؟ ہاں، ایک ترکیب ہو سکتی ہے۔ میرے پاس کچھ پیسے اور زیورات امانتاً رکھے ہوئے ہیں اور اس کا مالک بھی جلدی نہیں آنے والا۔ کیوں نہ میں اس کو لے لوں اور اس سے کاروبار کروں، جب اس کا مالک لوٹے گا تب دیکھا جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ارے بھائی صاحب، اب کن روپیہ اور زیورات کی باتیں کر رہے ہیں؟ امانت کے بارے میں، 10,000 روپے اور میری بیوی کے زیورات کے بارے میں، جو میں نے گزشتہ سال اسی دکان پر آپ کے حوالے کیا تھا۔ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں۔ ارے بھائی، وہ امانت میں نے آپ کو اسی جگہ دی تھی۔ کوئی ثبوت وغیرہ ہے آپ کے پاس؟ نہیں کوئی رسید وغیرہ ہے؟ نہیں، لیکن اللہ میرا گواہ ہے اور میرا نگراں ہے۔ کیا یہ امانتوں میں خیانتوں کا زمانہ ہے؟ نکلو یہاں سے، جس سے چاہو شکایت کرو۔ ٹھیک ہے، میں اب قاضی صاحب سے آپ کی شکایت کروں گا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ خالد اور باقی تاجروں کا حال یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ وہ اب لوگوں کی امانتوں تک کو کھانے لگے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہی وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ اچھا تو اب ہم کیا کریں؟ انشاءاللہ ہم اس کے پاس جائیں گے، امید ہے کہ اسے بات سمجھ میں آ جائے اور تمہاری امانت لوٹا دے۔ اللہ کا ارشاد ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ کیا تم اس آیت کا مطلب جانتے ہو؟ ہاں، نہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھے تو تم اس کو حفاظت کے ساتھ رکھو اور مطالبہ کرنے پر پوری امانت لوٹا دو۔ یہ آیت کا ظاہری مطلب ہے، جیسا کہ اب تمہارے اور انس کے درمیان معاملہ چل رہا ہے، لیکن امانت صرف اسی کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے اور بھی مطلب ہیں۔ اچھا، اور کیا مطلب ہے؟ مثلا عقل اور جسم، یہ بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے اور اس کی حفاظت اور اس کا صحیح استعمال ہم پر ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ نے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ تمام چیزیں امانت میں شامل ہیں۔ اس کو پورا کرنا ہم پر ضروری ہے۔ اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی امانت میں داخل ہے۔ بچوں کی صحیح تربیت کرنا اور ان کو دینی تعلیم دینا بہت بڑی امانت ہے۔
کیا کوئی ایسی حدیث آپ کو معلوم ہے جس میں امانت پر ابھارا گیا ہو اور خیانت سے ڈرایا گیا ہو؟ بہت ساری احادیث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو توڑتا ہے، جب امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے. اللہ کے راستے میں شہید ہونے پر سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن خیانت کرنے کا گناہ معاف نہیں ہوتا. خیانت اتنی بری بات ہے؟ اس سے بھی زیادہ، بلکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کو بلائے گا اور اس سے کہے گا کہ فلاں شخص کی امانت لوٹا دو، فلاں شخص کی امانت لوٹا دو. تو کیا کہے گا؟ اے میرے رب، دنیا تو فنا ہو گئی اور ساری چیزیں بھی فنا ہو گئی، اب امانتیں کہاں سے لاؤں؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر عذاب کے فرشتوں سے کہا جائے گا اسے جہنم لے چلو، اور اس کو جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے پھینک دیا جائے گا. اللہ کی پناہ، ہمیشہ ہمیش کی جہنم، وہ بھی دنیا کی چیز کے بدلے میں. کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں. کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ تمہارے پاس اس کی کوئی امانت ہے؟ ہاں، میرے پاس اس شخص کے 10,000 روپے اور کچھ زیورات ہیں. تو تم اس کی امانت لوٹا دو اور اپنے کھندے سے اس گناہ کے بوجھ کو ہٹا دو. میں اللہ اور تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ انس کو اس کی پوری امانت لوٹا دوں گا. تو اب کس چیز کا انتظار ہے؟ چلو جلدی کرو، اللہ برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو امانت داروں میں سے بنائے. آمین.